میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز 11ویں پارے کے مجموعی طور پر 16ویں رکوع کی تفسیر اور سورہ یونس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 11ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ 11ویں سپارے کا آخری رکوع ہوگا اور اس کے بعد سورہ ہود کی ابتدا ہو جائے گی، اور ہم سورہ ہود کی چند آیات کے ساتھ ہی 12ویں پارے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے آج انشاءاللہ العزیز ہم 11ویں سپارے کے آخری رکوع کی تفسیر بیان کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم 12ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ یونس ہے، آیت کا نمبر شمار ہے 104 اور 105، اور یہ 16واں رکوع ہوگا۔ آج انشاءاللہ العزیز یہ آخری رکوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِيمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تم فرماؤ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبہ میں ہو تو جان لو کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ ہر باطل سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھوں اور ہرگز مشرقین میں سے نہ ہونا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے محبوب آپ ان مشرقین مکہ سے فرما دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق، آپ کا راستہ ان سے بالکل جدا گانا ہے۔ ان کے صبح و شام بت پرستی میں اور ایسے خداؤں کی پرستش میں، خود ساختہ ان کے خداؤں کی پرستش میں گزر رہے ہیں کہ جو نہ ہی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے یہ مجسمے، یہ سننے کی قوت سے بھی محروم، دیکھنے کی قوت سے بھی محروم، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کیا کہا تھا، یا ابت لما تعبد ما لا ينفع ولا يضر ما لا ينفع ولا يغني عنك شيئا، کہ آپ ایسے بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ آپ سے کسی مصیبت کو دور کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ان لوگوں پر حجت اہتمام فرمائی، ان لوگوں پر مختلف عقلی دلائل اور براہین قائم کیے، لیکن یہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے اور ان خود ساختہ خداؤں کو، جن کو وہ اپنے لیے خدا تصور کرتے تھے، ان لوگوں کی طرف سے ان کا دفاع ناکامی کی صورت میں ہی رہا، یہ ناکام رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب، اب آپ اعلان کر دیجئے کہ عبادت چھپ کر ہونے کی بجائے اعلانیہ ہوگی۔ اے محبوب، آپ اہل مکہ سے فرما دیجئے کہ میرے دین کی حقیقت اور اس کی صحت کی طرف سے اگر کوئی شبہ میں مبتلا ہے تو
میں اسے اپنے دین کی حقیقت بتا دیتا ہوں کہ میں ان بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا، جو بے جان ہیں، جو کسی قسم کا نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا کر پوج رہے ہو، وہ بے بس بلکہ خود مخلوق ہیں اور عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتے، اور رب وہ ہے جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، رب وہ ہے جو قادر ہے، مختار ہے، برحق معبود ہے، مستحق عبادت ہے، اور حکم ہے مجھے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، یعنی ان بتوں کی پرستش سے دور رہوں اور اپنے ماننے والوں کو بھی ان سے دور رکھوں، ہر باطل سے جدا رہ کر دین حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہوں اور شرک کی نجاستوں سے دور رہوں۔ یاد رکھیے کہ اگرچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ، اور آپ مشرقین میں سے نہ ہونا، یہ بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد امت ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کہیے۔ اب یہ خطاب تو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو ایسے ہی یہ معاملہ بھی یہاں پر ہے کہ خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ یہ بات تو ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی نبی شرک میں مبتلا ہو، کوئی نبی اعلان نبوت سے پہلے کسی صغیرہ یا کبیرہ کا مرتکب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد دونوں حالتوں میں معصوم عن الخطا رکھا ہے۔ اگلی آیت فَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کرو جو نہ تجھے نفع دے سکے نہ تجھے نقصان پہنچا سکے، پھر اگر تو ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ فَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، لیکن اس سے مراد آپ کا غیر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، پرستش نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی غافل نہیں ہوئے، بلکہ نبی ایک بھی لمحہ اپنی ولادت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا عارف ہی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دو یہودیوں نے پہچان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ علامات سے ان کو شبہ گزرا کہ یہ وہی نبی ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے جب آپ کی عمر مبارک 4 یا 5 سال کے لگ بھگ تھی۔ امام ماوردی نے اعلام النبوت کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اس کا پہلا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اب وہ جاننا چاہ رہا ہے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب تھا میرے اللہ نے۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا پوچھنے والے یہودی نے کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب تھا میرے اللہ نے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے متعلق شبہ میں نہ ڈال، میرا رب وہ ہے جس کی نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی اس کی برابری ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں جب آپ 5 سال کی عمر مبارک میں تھے۔ اس کے بعد سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں پروان چڑھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر ایک عمل کیا کہ خانہ کعبہ میں جو بت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو میں نے ان بتوں میں سے ایک بت کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا۔ پھر جب میں نے دوسری بار چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے منع نہیں کیا کہ بت کو مت چھو اور بتوں کی پلیتی سے دور رہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت ہو، اعلان نبوت کے بعد کا معاملہ ہو، ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے عارف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی بے راہ نہیں ہوئے، کبھی نہیں بہکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کبھی بھی بے راہ روی والا یا گمراہی والا نہیں رہا۔ تو یہ خطاب جو ہے یہ ہے امت کے ساتھ، آپ کے غیر کے ساتھ، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گفتگو کا رخ پھیرا گیا، لیکن مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، امت ہے۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں۔ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں۔ بہت سے لوگ یہ آیت پڑھ کر اولیاء اور انبیاء علیہم السلام کے کمالات کی نفی کرتے ہیں اور ان کو بے بس ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں، نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، فائدہ اور کسی کو ضرر پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اس آیت مبارکہ سے قطعاً کوئی انکار نہیں ہے۔ لہٰذا اس معاملے پر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اہل سنت پر اعتراض کیا انہوں نے اہل سنت کا موقف نہیں سمجھا۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، ان کے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں، اللہ کے اذن سے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن کے ساتھ، نابینا کو شفا دیتا ہوں اللہ کے اذن کے ساتھ، کوڑی کو شفا دیتا ہوں اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے اذن سے انبیاء علیہم السلام کے اختیارات ماننا یہ عین قرآنی عقیدہ ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور اس سے انحراف جو ہے وہ قرآن کریم سے انحراف ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم لوگوں کو واسطہ سمجھتے ہیں اور ان کے تمام کے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور مشیت کے ساتھ ہی خاص سمجھتے ہیں۔ ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے میرے بیٹے، اگر تمام مخلوق تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفع کا ارادہ فرمائے اور تمام مخلوق اس کا الٹ چاہے، یعنی یہ نہ چاہے کہ تمہیں نفع پہنچے، تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو تب ہی مخلوق فائدہ دے سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تب ہی مخلوق نقصان دے سکتی ہے۔ بحمدہ تعالیٰ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے جس کے لیے بھی کوئی خاصیت مانی جاتی ہے یا خاصیت مانی جائے گی، وہ اسی بنا پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ اختیارات سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث مروی ہیں، منقول ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے دعا کی، اس کو فائدہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نابینا صحابی کی آنکھوں پر اپنا دست شفقت پھیرا، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے کولے کی ہڈی پر ہاتھ پھیرا تو اس کے کولے کی ہڈی جو ہے وہ متصل ہو گئی، جڑ گئی، اور اس کی تکلیف رفع ہو گئی۔ ہم ان تمام کمالات کو مانتے ہیں، لیکن بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ ذاتی قدرت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہم عطائی قدرت کا اس بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ ان کمالات کے حامل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کمال بھی سر انجام دے رہے تھے وہ اللہ کے اذن کے ساتھ تھا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو کوئی شے بھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ جب آپ ذاتی اور عطائی کے مسئلے کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ معجزات ہوں، کرامات ہوں، ان کی حقیقت سے بھی آپ آگاہ ہو جائیں گے۔ اگلی آیت ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اعْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ ترجمہ ہے، تم فرماؤ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے ہی کے لیے ہدایت حاصل کر رہا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے تو اپنے نقصان ہی کو گمراہ ہوتا ہے، میں تم پر کوئی نگران نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اہل مکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جو ان سے ہدایت کا حاصل کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتا، اور بلکہ ایک شخص کیا پوری روئے زمین کے افراد ایسے ہو جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر متفق ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک
فیصد بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ ان معاملات سے مستغنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر نہ کوئی فرق پڑتا، نہ اس کی بادشاہت پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ جس نے ہدایت پائی ہے اپنے اخروی نفع کے لیے پائی ہے، جس نے نہیں پائی اس نے اپنا اخروی نقصان کیا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر براہ راست کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق سے محبت رکھتا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ یہ کفر کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام بندے اس کے اطاعت گزار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو سیدھا اور جو گمراہی کا راستہ ہے اس کا فرق سمجھا دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی زبان سے قرآن کریم آ گیا، آسمانی کتابیں آ گئی، علماء امت نے اپنا فرض سر انجام دیا اور اچھائی اور برائی کے راستوں کی تمیز دکھا دی۔ لیکن اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا گیا، اب وہ جس راستے پر چلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی نتیجہ پیدا کر دے گا۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو قتل کرنا چاہا اور چھری سے اس پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے، اس شخص کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کو پیاسے کو پانی پلا رہا ہے، نیکی کا عمل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ پیدا کیا، اس کی پیاس بجھا دی اور اس کو ثواب عطا کر دیا۔ کسب انسان کرتا ہے، کوشش انسان کرتا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ یہ جو کسب اور خلق کا معاملہ ہے کہ کوئی انسان کیسا بھی عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا جس نے گمراہی اختیار کی وہ اپنے نقصان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا کوئی فرق نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کے گمراہ ہونے سے خوش نہیں، لیکن کسی کو مجبور محض نہیں کیا ہوا کہ وہ گمراہ ہی رہے گا، یا کسی کو مجبور نہیں کیا ہوا کہ وہ سیدھی راہ پر ہی چلے۔ اگلی آیت وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے اور صبر کرتے رہیے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف جو وحی فرماتا ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے۔ آپ کی قوم کے کفار سے آپ کو جو اذیت پہنچتی ہے آپ اس پر صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو غلبہ عطا فرما دے اور ان کے خلاف آپ کی مدد کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ سورہ یونس جو ہے یہ اختتام پذیر ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ 16واں رکوع جو ہے سورہ یونس کا اور 11ویں پارے کا اور سورہ یونس کا 11واں جو رکوع ہے یہ اختتام پذیر ہوا، اور آگے انشاءاللہ سورہ ہود جو ہے وہ ہمارے اگلے درس میں شامل ہو جائے گی، اور سورہ ہود کی چند آیات کے ساتھ ہی ہم 12ویں پارے میں داخل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا